بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آپ دیکھ رہے ہیں سکردو ٹی وی اور خصوصی پروگرام کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان محمد علی انجم. خواتین کی شمولیت کے بنا ایک صحت مند اور ایک ترقی یافتہ معاشرے کا حصول ممکن نہیں. آج ہم بات کریں گے خواتین کی عملی زندگی میں شمولیت اور مواقع کے حوالے سے، اور آج ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہوں گے صوبائی وزیر سیاحت و امور نوجوانان جناب راجہ ناصر عبداللہ خان مکون صاحب. راجہ صاحب، سب سے پہلے آپ کو خوش آمدید، نے ہمیں ٹائم دیا. جی تھینک یو سو مچ انجم، بہت شکریہ آپ لوگوں کا کہ آپ لوگوں نے ہمیں موقع دی کہ آج آپ کے ساتھ ڈسکشن پہ ہیں کچھ امپورٹنٹ ایشوز کے اوپر. راجہ صاحب، آپ ایک ینگ انرجیٹک پولیٹیشین ہیں اور صوبائی وزیر سیاحت اور امور نوجوانان کی حیثیت سے اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں. ذرا تفصیل سے بتائیے گا کہ وزارت امور نوجوانان و سیاحت کی ترجیحات کیا ہیں؟ دیکھیں جی، سب سے پہلے جو میری ترجیحات جب میں نے اس پورٹ فولیو کو لی، گلگت بلتستان کے فیوچر کو سامنے رکھ کر میں نے اپنی چوائس پہ اس پورٹ فولیو کے لیے، میرے پاس 3-4 آپشنس تھے دوسرے پورٹ فولیوز کی، جس میں منسٹری ورکس، واٹر پاور اینڈ ایجوکیشن، ہیلتھ کی. تو گلگت بلتستان کے جو فیوچر ہے آپ کی، وہ ہے آپ کی ٹورزم سے. یہاں کی جو اکنامکلی بھی آپ دیکھا جائیں تو گلگت بلتستان کے لیے ٹورزم کی جو پورٹ فولیو ہوگی وہ بیک بون اکنامکلی یہاں کے لوگوں کے لیے معاشی طور پر مستحکم کرنے کے لیے اس پورٹ فولیو کے اندر بہت سارے ایسے سٹیپس ہم اٹھا سکتے ہیں اس علاقے کے فیوچر کو برائٹ کرنے کے لیے، یہاں کے نوجوانوں کو کم از کم اس میں اکوموڈیٹ کرنے کے لیے، بہترین ڈیسٹینیشن بنانے کے لیے پوری دنیا میں اس علاقے کے پروموشن کے لیے. تو میں نے بہت ساری چیزوں کو سوچ کر، کیونکہ میرے اوپر کریٹیسائز بھی کی گئی کہ اس پورٹ فولیو کے اندر نہ تو پیسہ ہے نہ مین پاور ہے، آپ نے کیوں اس پورٹ فولیو کو چوز کی ہے. لیکن میرے خیال سے اس پورٹ فولیو کے اندر جو پوٹینشیل ہے، اس کے اوپر اگر ہم صحیح معنوں میں پالیسیز پہ کام کیا جائے، اس علاقے کی پوٹینشیلز کو سامنے رکھ کر کام کیا جائے، تو یہ گلگت بلتستان کے لیے سب سے بہترین پورٹ فولیو ہے. راجہ صاحب، جو حکومتی ترجیحات میں ان میں گلگت بلتستان خواتین کے متعلق بتائیے گا کہ ان کے لیے مواقع تک رسائی اور برابر مواقع کے حصول میں خواتین کو کن مشکلات کا سامنا ہے، اور جو موجودہ ترجیحات ہیں حکومت کی، ان میں آپ خواتین کو کہاں دیکھتے ہیں؟ دیکھیں جی، الحمدللہ اس پورٹ فولیو کے اندر خواتین کے لیے بہت بہترین ایک رول ہم اس میں خواتین کا ہو سکتا ہے. جیسے کہ جو کس ٹورزم ہے، اس کے ساتھ ساتھ سپورٹس ہیں اور کلچر ہے، آرکیالوجی ہے، میوزیم ہے، ایون کہ یوتھ افیئرس کی جو منسٹری ہے، جو میں نے اپنی چوائس پہ ٹورزم، اور ان کے ساتھ میں نے کہا جی مجھے یوتھ افیئرس کی بھی منسٹری چاہیے، کیونکہ یوتھ اس نیشن کو، کسی بھی قوم کو کامیاب، اور کسی بھی قوم کو جب آپ ترقی کی راہ پر دیکھنا چاہتے تو اس قوم کی موبلائزیشن یوتھ کے ساتھ ہوتی ہے. یوتھ جب تک ایکٹیو نہ ہو، یوتھ کے اندر وہ چیزیں آپ پیدا نہیں کی جائے کہ مطلب یوتھ کو سپورٹ کرنے کی ضرورت ہے فائنینشلی طور پر اور اسکل ڈیولپمنٹ کے طور پر. آپ کسی بھی یوتھ میں، اور یوتھ کے اندر بھی آپ صرف میل یوتھ کو آپ فوکس نہیں کیا جا سکتا، اس کے لیے آپ کو فیمیلز کی جو یوتھ ہے، ہمارے ینگ جنریشن ہے، ان کو بھی آپ کو برابر کے حقوق دینے ہوں گے، ان کو وہی فیسلیٹیشنز دینی ہوں گی جو میل کو دیا جاتا ہے، ان کو بہترین ایجوکیشن سسٹمز پرووائڈ کرنے ہوں گی، ان کے لیے بہترین مواقع دینے ہوں گے، چاہے وہ کھیل کود کے اندر ہو یا تعلیمی میدان میں ہو یا سکلز ڈیولپمنٹ میں ہو. تو یوتھ میں بھی آپ کو فیمیل کو اگنور نہیں کیا جا سکتا ہے. آپ کو جس طرح ہم میل کو آپ اس میں امپورٹنسیز دے رہے ہیں، اسی کے ساتھ ساتھ فیمیل کو بھی ساتھ رکھنے کی ضرورت ہے. راجہ صاحب، یقیناً صحت مند سرگرمیاں بہت ضروری ہیں، اور صحت مند سرگرمیوں سے ہی جو انسان کی صحت ہے اور جو انسان کی سماج ہے، اس سے بہت ساری چیزیں جڑی ہوئی ہیں. اور کھیلوں کی سرگرمیوں اور صحت مند سرگرمیوں میں خواتین کی شمولیت سے کون انکار کر سکتا ہے؟ بتائیے گا آپ کی وزارت کی ترجیحات خواتین کو کھیلوں اور جو دیگر صحت مند سرگرمیاں ہیں انہیں شامل کرنے کے حوالے سے آپ کی حکومت کے اور آپ کی وزارت کی کیا ترجیحات ہیں؟ جی بالکل، دیکھیں انجم، خواتین کے جو 2 امپورٹنسیز جو میرے خیال سے، میری نظریے کے مطابق، ایک تو آپ جو کہہ رہے ہیں کہ سپورٹس سے ریلیٹڈ ہے، دوسرے تھی تعلیم. ایک ماں کے لیے تعلیم یافتہ ہونا بہت ضروری ہے. کسی بھی نیشن کو آپ اگر کامیاب یا اچھے قوموں میں اگر آپ کاؤنٹ کرتے تو وہاں کی خواتین کا پڑھا لکھا ہونا اور ایجوکیشن کو، بہترین ایجوکیشن پرووائڈ کرنا، ساتھ ساتھ
تعلیم کے ساتھ تربیت اور اس کے ساتھ کھیل کود کے میدان، کیونکہ جب تک میدان آباد نہیں ہوں گے آپ کے ہاسپٹلس ہمیشہ سے آباد رہیں گے۔ ہماری کوشش یہی ہے کہ آپ کھیل کود کی سرگرمیوں کو بڑھاتے رہیں، اس سے یہ ہوگا کہ آپس میں محبت پیدا ہوگی، ایک دوسرے کے اندر انڈرسٹینڈنگ پیدا ہوتا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ آپ کیپیسٹی بیلڈ ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کو برداشت کرنے کی ایک قوت آ جاتی ہے۔ کھیل کود ہر انسان کے لیے بہت لازمی جز ہے کسی بھی معاشرے کے لیے، اور اس میں بھی اسپیشلی ہماری خواتین کے لیے جو دن رات تھکاوٹ سے وہ دن میں پورے گھر سنبھالتے ہیں، آج کل اکنامیکل بھی کافی سپورٹ کرتے ہیں، جو بزنسز کرتے ہیں، جو جاب کرتے ہیں، ان کے لیے کسی ٹائم میں 1 گھنٹے کے لیے یا 2 گھنٹے کے لیے ان کے لیے کوئی فیسلیٹیشنس ایسی بھی ہونی چاہیے کہ وہ آ کے ریلیکس ہوں، تاکہ کھیل کود ہی واحد ذریعہ ہے جس کے ذریعے وہ اپنے مینٹلی اس کے فرسٹریشنس کو دور کر سکتا ہے، اور اپنی ٹیلنٹ کا جو ہے نا ان کے اندر ہمت پیدا ہوتے ہیں کہ وہ کسی بھی سٹیج پہ جا کر ریپرزینٹ کر سکتے ہیں، کیونکہ ہمارے ہاں خواتین کے اندر الحمدللہ بہت سارے ٹیلنٹ ہیں جو کہ ہمیں پروموٹ کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں ان کو سپورٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ بھلے ہم بے شک اس معاشرے کی جو خد و خال ہے، یہاں کی جو انوائرمنٹ ہے، یہاں کے جو اسی کے حساب سے کریں، لیکن ان کو جو ہے نا آپ کو اس معاشرے میں اس طرح کے فیسلیٹیشنز دینی ہوگی۔ اور راجہ صاحب، گلگت بلتستان میں جو تو یہ قدرتی وسائل سے مالا مال خطہ ہے، سیاحتی سرگرمیاں یہاں پر عروج پر ہوتی ہیں، لیکن اگر ہم کھیلوں کی سرگرمیوں کی بات کریں تو کھیلوں کی سرگرمیاں یہاں پر نہ ہونے کے برابر ہیں، وسائل بالکل نہیں ہیں، اور مرد حضرات کے لیے بھی کافی مشکل کا سامنا کرنا پڑتا ہے، خاص طور پر کھیل کود کی سرگرمیوں میں حصہ لینے کے لیے۔ دوسری طرف خواتین کے لیے موزوں مقامات نہیں ہیں، گراؤنڈز نہیں ہیں، اور اقدامات بھی اس حوالے سے کوئی نظر نہیں آتے ہیں۔ تو آپ کی حکومت کے کیا اقدامات ہیں، کیا ترجیحات ہیں کہ خواتین بھی کھیل کود کی اور صحت مند سرگرمیوں میں حصہ لے سکیں؟ جی انجم، بالکل کھیل کود کے مواقع اور اسپیشلی انفراسٹرکچر کے حوالے سے میں کہوں گا کہ یہاں پہ بہت کمی ہے، خواتین کے لیے الگ اسپورٹس کمپلیکسز کے قیام ہونی چاہیے، اور اس دفعہ ریال میڈرڈ کی ٹیم جب یہاں آئے اسپین سے تو ان کے ساتھ بھی میری ڈسکشنز ہوئی ہے، وہ یہاں پہ فیمیل اسپورٹس ایکٹیویٹیز پہ کافی انٹرسٹڈ ہیں، وہ مختلف انفراسٹرکچر کے لیے وہ ہمیں سپورٹ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ انشاءاللہ میرے اپ کمنگ اسپین کا جو ٹور ہے فطور کے اوپر، اس میں بہت سارے ہمارے ایگریمنٹس ہیں، ایم او یوز ہیں جس پہ ہم کرنا چاہ رہے ہیں، وہ یہاں پہ بہت سارے لوگ ہیں جو کہ آپ کے جی بی کے اندر، پاکستان کے اندر فیسلیٹیشنز دینا چاہ رہے ہیں، اسپیشلی ہمارے فیمیلز کے لیے، کیونکہ ہمارے ہاں ٹیلنٹ کی کمی نہیں ہے الحمدللہ۔ 2-4 سالوں کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہنزا میں گرلز پریمیئر لیگ، جو مینٹین گرلز پریمیئر لیگ کے نام سے ایک فٹ بال ٹورنامنٹ بہت سکسیسفل رہا، ابھی بھی حال ہی میں وہ چل رہا ہے۔ اس کے بعد ہاکی کے کافی میچز ہوئے ہیں یہاں پہ، 26 ٹیمیں گلگت بلتستان کی آلموسٹ ہاکی کے اندر، اس میں سے 6 ٹیمیں ہمارے فیمیلز کی ہیں، لیکن انفراسٹرکچر کی وجہ سے ٹوٹل پراپرلی ان کو اکوپمنٹ نہ ملنے کی وجہ سے بہت سارے لوگ ہیں جو اپنے ٹیلنٹ کا مظاہرہ نہیں کر پاتے۔ تو ہم گورنمنٹ اس وقت جو فوکس کر رہا ہے کہ ہر ڈویژنز کے اندر فیمیلز کی ایکٹیویٹیز کے لیے، اسپورٹس ایکٹیویٹیز کے لیے ہم ان کو بہترین مواقع فراہم کریں گے، اور اس کی مثال آپ اسکردو سے ہی لے سکتے ہیں۔ حال ہی میں سٹی پارک کے اندر ہمارا ایک چھوٹا سا اسپورٹس کمپلیکس ہے، اس کو ہم نے فیمیل کے لیے ڈونیٹ کیا ہے۔ اس کے اندر انشاءاللہ جلد از جلد اسپورٹس ایکوپمنٹ جو ان کے لیے ریکوائرڈ ہوگی وہ بھی دی جائیں گے۔ KRSP بھی اس میں ہمیں سپورٹ کر رہے ہیں، فیمیل امپاورمنٹ اور فیمیل سپورٹس کے اوپر ہم ہمیشہ سے KRSP کے جو ہے نا اپریشیٹ بھی کرتے ہیں، جس طرح سے اس علاقے کی خواتین کو ہمیشہ سے پروموٹ کرنے کے لیے یہاں کے ٹیلنٹ ہنٹ کا بھی ایک پروگرام ہے KRSP کے ساتھ مل کر انشاءاللہ پورے گلگت بلتستان میں ہم جن خواتین کے اندر، جن بہنوں کے اندر جو بھی ٹیلنٹ ہوگا اس کو پروموٹ کرنے کے لیے، جو سکلز ان کے اندر ہیں ان کے بہترین مواقع فراہم کرنے کے لیے، اور انٹرپرینورس کے لیے اور سٹارٹ اپس کے لیے ہم بہت سارے ہمارے انیشیٹیوز ہیں۔ ابھی ہم حال ہی میں انشاءاللہ اسکردو کے اندر ایک IT پارک کا قیام کیا جا رہا ہے، جس میں ہمارے خواتین کو جو IT سے ریلیٹڈ جو فیسلیٹیشنز چاہیے ہوگی، پوری دنیا اس وقت ای کامرس، ای مارکیٹنگ پہ چل رہا ہے، وہ بھی فیسلیٹیشنز آپ کے اسکردو میں پرووائڈ کریں گے، کیونکہ ہمارے جوانوں کے لیے یہ سب سے بہت آج اس دور کی سب سے بڑی ضرورت ہے۔ ہمارے خواتین گھر میں بیٹھ کر اپنے لیے بہترین انکم جنریٹ کر سکتے ہیں۔ تو یہ فیسلیٹیشنز ہیں، سپورٹس سے ہٹ کے بھی ہیں۔ سپورٹس کے لیے بھی ہم نے بلتستان ڈویژن میں ایک سپورٹس فیڈریشن کے قیام کے لیے اس پہ بھی کام شروع کیا ہوا ہے۔ گلگت بلتستان کے مختلف علاقوں میں، غزر کے اندر، استور کے اندر، ہنزا میں،
ایون کہ نگر میں بھی ہماری خواتین اس وقت انٹرسٹ ظاہر کر رہے ہیں کہ وہ اسپورٹس ایکٹیویٹیز میں اپنے آپ کو آگے لائیں. جو ان کو فیسلیٹیشنس چاہیے ہوگی گورنمنٹ ہمیشہ سے پرووائڈ کرتے رہیں, اور ہماری ٹاپ پرائرٹی پہ ہے اس وقت کہ وومن امپاورمنٹ کو ہمیشہ سے فوکس کیا جائے. اور دوسرا جو ہماری اس حکومت کی جو سب سے بڑی جو میرا اپنا ایک پرائرٹی ہے وہ ہے نیگلیکٹڈ ایریاز, پسماندہ علاقے کے ہمارے بہنوں کے لیے ہم کیا فیسلیٹیشن دے سکتے ہیں. ویک سینٹر کے ذریعے اور ویکیشنل سینٹر کے ذریعے اور بیکنگ یونٹس کے ذریعے, فروٹ پروسیسنگ یونٹ کے ذریعے انکم جنریٹ, کیونکہ جب تک معاشرہ فائنینشلی اسٹرانگ نہیں ہوگا وہ ان ایکٹیویٹیز میں آگے بڑھ چڑھ کر حصہ نہیں لے سکتے. راجہ صاحب آخری سوال کی طرف آپ کو لے کے چلتے ہیں. آپ ایک انرجیٹک یوتھ لیڈر ہیں اور یوتھ کو آپ ریپرزینٹ کر رہے ہیں, اور یوتھ کی وزارت بھی آپ کے پاس ہے اور سیاسی بیک گراؤنڈ بھی آپ کا ہے. آپ الیکشن لڑتے رہتے ہیں اور عوام میں آپ رہتے ہیں, لیکن ہم گلگت بلتستان کے تناظر میں ہم بات کریں تو خواتین کی سیاسی شمولیت بھی نہ ہونے کے برابر ہے. آپ آخر میں کیا میسیج دینا چاہیں گے خواتین کی سیاسی بیداری اور عملی زندگی میں شمولیت کے حوالے سے؟ اگر آپ کا کوئی پیغام ہو تو ذرا سامعین کی گوش گزار کیجیے گا. جی انجم, دیکھیں میں نے پہلے بھی ذکر کی ہے, جب تک خواتین کو اس معاشرے میں مردوں کے برابر حقوق نہیں دی جائے گی یہ معاشرہ کبھی بھی ترقی نہیں کر پاتا ہے. کسی بھی قوم کو آپ اٹھا کر دیکھ لیں تو ہمیں خوشی ہو کہ ہماری بہنیں اگر الیکشن میں پارٹیسپیٹ کرتے ہیں, سیاست میں بڑھ چڑھ کر. آج کل بھی کافی لوگوں کے اندر یہ اویئرنیس آ چکی ہے, یہاں پہ لوگ کافی اس میں انٹرسٹ لے رہے ہیں اور سیاسی سرگرمیوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ بھی لے رہے ہیں. ہمارے پاس 3 خواتین اس وقت ہمارے اسمبلی میں ساتھ بیٹھے ہوئے, یہ بھی آپ کے پاس ایک مثال ہے. تو ہم چاہتے ہیں کہ گلگت بلتستان میں خواتین کو بھی سیاسی میدان میں تو ان کو بہترین مواقع ملنے چاہیے. سر بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ, بہت شکریہ جی, تھینک یو سو مچ آپ کا اور KRSP کا ہمیشہ سے اس طرح کے انیشیٹیوز پہ اس علاقے کی پسماندگی پہ کام کرے, یہاں کے اسپورٹس ایکٹیویٹیز پہ, یہاں کی ٹیلنٹ کے اوپر. تو آپ کی چینل کی وساطت سے میں KRSP کی پوری ٹیم کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ اس طرح کے مواقع دینی چاہیے. ہمارے گلگت بلتستان کی ہمیشہ سے معیشت کو بدلنے میں KRSP کا ہمیشہ سے بڑا اچھا ہاتھ رہا ہے. تو ہمیں امید ہے کہ آئندہ بھی گلگت بلتستان کی گورنمنٹ کے ساتھ مل کر KRSP اچھے انیشیٹیوز پہ کام کریں گے. تھینک یو سو مچ. جی بہت شکریہ راجہ صاحب, آپ نے ہمیں وقت دیا. صوبائی وزیر سیاحت و امور نوجوانان راجہ ناصر عبداللہ خان مکفون آج ہمارے ساتھ شریک گفتگو تھے. ان کا بھی یہی کہنا تھا کہ موجودہ حکومت خواتین کو کھیل کود کے مواقع فراہم کرنے اور انہیں صحت مند سرگرمیوں میں شامل کرنے کے لیے پرعزم ہے, اور اس حوالے سے اقدامات بھی کیے جا رہے ہیں. پروگرام کے پروڈیوسر ذیشان مہدی اور اپنے میزبان محمد علی انجم کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ و ناصر.